راتیں رب دیتا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ میرا بندہ لوٹ آئے، پکی توبہ کر لے، اس کے بعد کوئی گناہ نہ کرے، اس کے بعد فرض نہ چھوڑے، واجبات نہ چھوڑے، حرام نہ کھائے، حرام کام نہ کرے۔ ان راتوں کا مقصد یہ ہے۔ کوشش کریں زہ نصیب اگر ہمیں شب برات مل جاتی ہے تو اس رات کو جاگ کر گزاریں، رب کی بارگاہ میں عبادت کر کے گزاریں، پکی سچی توبہ کر کے گزاریں۔ مالک آج کے بعد تیرا کوئی فرض نہیں چھوڑوں گا، جو تیرے فرض ہیں ان کو ادا کروں گا، جو تو نے حرام چیزیں مجھ پر کی ہیں ان کو چھوڑ دوں گا۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ بندہ ساری رات نفل پڑھتا رہے اور پھر فجر کے وقت سو جائے۔ آپ ساری رات بے شک نفل نہ پڑھیں، ساری رات سو جائیں، کم از کم 2 نفل صلاۃ توبہ پڑھیں، رب کی بارگاہ میں پکے دل سے سچے دل سے دعا مانگے، توبہ کریں، یا اللہ آج کی رات مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں تیرا کوئی فرض قضا نہیں کروں گا، آج کے بعد جو تیرا مجھ پر حق ہے اس کو ضائع نہیں کروں گا۔ اگر آپ ساری رات نفل پڑھتے رہیں، پھر کل صبح اٹھ کر وہی نمازیں قضا، وہی روزے قضا، وہی حرام کھانا، وہی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا، تو پھر وہ ساری رات نفل پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ بندہ ساری رات نفل پڑھتا رہے، فجر کے وقت سو جائے، اگلے دن وہی معاملات، اگلے دن روزہ بھی رکھ لیا، رمضان ہے تو روزے نہ رکھے۔ کوشش کریں گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں۔ آپ اگر توبہ کر کے سو جاتے ہیں، صبح فجر کے وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کو تو پھر بھی ساری رات کا ثواب ہی ثواب ہے۔ لیکن اگر آپ پھر وہی شعبان کی رات آئی، لیلۃ القدر آئی، نفل پڑھتے رہے، ساری رات قیام کیا، لیکن پھر دن کے بعد ایک دن کے بعد وہی میری حالت ہے، کوئی فرض نماز نہیں، کوئی میری زبان کا اچھا استعمال نہیں، کوئی میرے پاس نیک عمل نہیں، وہی معاملات جو میرے پہلے تھے وہی کے وہی اب بھی ہیں، تو آپ خود انصاف سے بتائیں کیا میرا اس رات کو جاگنا فائدہ مند ہوگا؟ یقیناً فائدہ مند تو ہے ہی، رب کی بارگاہ میں کوئی ایک لمحہ بھی آتا ہے تو فائدہ ہے۔